اللہ الرحمن الرحیم۔ معاشرے کے اندر ہر ایک کام کا نصاب موجود ہے۔ اگر آپ بینک کے اندر ملازمت اختیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک سلیبس اور نصاب پڑھنا ہوگا۔ اگر آپ اسکول ٹیچر لگنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک سلیبس اور نصاب پڑھنا ہوگا۔ اگر آپ امام مسجد لگنا چاہتے ہیں یا آپ خطیب لگنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک نصاب اور ایک سلیبس پڑھنا ہوتا ہے۔ لیکن افسوسناک عمل یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہر شخص شادی کے بندھن میں بندھتا ہے اور نکاح اور بیاہ کی زندگی سے وابستہ ہوتا ہے، لیکن اس کا کوئی نصاب اور سلیبس نہ تو معاشرے کے اندر پڑھا جاتا ہے اور نہ ہی پڑھایا جاتا ہے، نہ سیکھا جاتا ہے اور نہ ہی سکھایا جاتا ہے۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ آج معاشرے کے اندر سب سے زیادہ بگاڑ شادی شدہ افراد کے اندر ہے کہ ان کا آپس کے اندر ربط اور تعلق فقط 3-4 ماہ تک ہوتا ہے یا سال تک نباہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہی لڑائی جھگڑے اور وہی چپکلش اور وہی نفرتیں وہاں پر اگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص اس رشتے کے اندر بندھنا تو چاہتا ہے کہ میں اس رشتے کو حاصل کر لوں، اس رشتے کے ساتھ وابستہ ہو جاؤں، لیکن اس رشتے کا نصاب کیا ہے، اس رشتے کا سلیبس کیا ہے، اس رشتے کے ساتھ آپ نے وقت کیسے گزارنا ہے، یہاں پر آ کر آپ نے اپنی زندگی کو کس ڈگر کے اوپر چلانا ہے، اس کا کوئی نصاب نہ تو پڑھتا ہے اور نہ ہی پڑھاتا ہے۔ تو آئیے میں آپ حضرات کے سامنے شادی کا ایک نصاب متعارف کرواتا ہوں، آپ کے سامنے نکاح کا ایک نصاب پیش کرتا ہوں، تاکہ ہم نکاح کے اس معاشرے کے اندر ہونے والی ایک عظیم جو سنت ہے اس کی ادائیگی کے لیے، اس کو ادا کرنے سے پہلے ہم سب اس نصاب کو پڑھیں، اس سلیبس کو پڑھیں اور پھر اس کے مطابق اپنے اس عظیم رشتے کو نبھانے کی کوشش کریں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے ہر ایک مرض کا علاج بتایا ہے، ہر ایک معاشرتی برائی کا ذکر کیا ہے، اور اس کے سدباب کے لیے اور اس کی احسن طریقے سے بےخکنی کے لیے اور اس کے صحیح اسلوب کے لیے، اس کو صحیح نہج کے اوپر لانے کے لیے بھی طریقہ کار متعین کیا ہے۔ قرآن پاک کے اندر 2 صورتیں ایسی ہیں جنہیں ہم شادی کا نصاب کہہ سکتے ہیں، نکاح کا نصاب کہہ سکتے ہیں، بیاہ کا نصاب کہہ سکتے ہیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے یہ 2 صورتیں پیش کرتا ہوں اور آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہر شخص اس بات کو ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے ایک عالم دین کے پاس جا کر اس نصاب کو سبقاً پڑھے اور سمجھے، اور پھر اس کے بعد جب شادی کے بندھن میں بندھ جائے تو پھر وقتاً فوقتاً اس نصاب کو پڑھتا رہے اور اپنی زندگی کو اسی نصاب کے مطابق گزارتا رہے۔ قرآن پاک کے اندر سورہ نساء پارہ نمبر 4 ہے، اس میں یہ سورہ آتی ہے، سورہ نساء۔ یہ اور دوسری سورت سورہ نور جو کہ 18ویں پارے میں آتی ہے، یہ 2 صورتیں شادی شدہ افراد کے لیے گویا کہ شادی کا ایک نصاب ہے، گویا کہ نکاح کا ایک نصاب ہے، گویا کہ یہ ان کے بیاہ کا ایک زندگی کے اہم تعلق کا نصاب ہے۔ آپ حضرات ان 2 صورتوں کو پڑھیں انشاءاللہ العزیز۔ پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ان صورتوں کو عربی کے اندر پڑھنا ہے، پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان صورتوں کے ترجمے کو پڑھیں کہ ان 2 صورتوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں شادی سے متعلق، بیاہ سے متعلق اور نکاح سے متعلق کون کون سے اصول اور ضابطے بتلائے ہیں۔ آپ حضرات ان 2 صورتوں کو پڑھیں، انشاءاللہ العزیز آپ حضرات محسوس کریں گے کہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی نے شادی اور بیاہ اور نکاح کے لیے خاص جو اصول اور ضابطے بتائے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم احسن طریقے کے ساتھ ایک خوشی کے ساتھ اور محبت والی زندگی کو گزار سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ اس کے اندر ان چیزوں کو محسوس کریں گے اور پائیں گے۔ ہمارے ہاں کثرت کے ساتھ طلاقیں ہوتی ہیں اور کثرت کے ساتھ میاں بیوی کی نفرتیں اور ان کی آپس کی قدورتیں، ان کا آپس کے اندر تعلق کا خراب ہونا یہ پایا جاتا ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم سب شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن شادی کس طرح کی جاتی ہے، کیسے نبھائی جاتی ہے، کیسے اس کے ساتھ وابستگی اختیار کی جاتی ہے، کون کون سے اصول اور ضابطے ہیں کہ جن اصول اور ضابطوں سے ہم منسلک رہ کر، جن کو اپنا کر اپنی زندگی کا حصہ بنا کر ہم اپنی شادی کو پرسکون بنا سکتے ہیں، پر لطف بنا سکتے ہیں، ہم اس سے نا آشنا ہیں۔ تو
تو بھائیوں میں اور آپ جو ہیں قرآن پاک کی ان 2 صورتوں کو شادی سے پہلے ضرور ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، کسی عالم دین سے پوچھ کر پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز جب آپ ان 2 صورتوں کو پڑھیں گے، ان 2 صورتوں کو سمجھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو شادی والی زندگی گزارنے کا لطف بھی آئے گا، مزہ بھی آئے گا، اور آپ کی زندگی انشاءاللہ العزیز سکون کے ساتھ گزرے گی۔ تو پہلی صورت سورہ نساء ہے جو کہ پارہ نمبر 4 کے اندر موجود ہے اور اس کی 174 آیتیں ہیں، اور دوسری سورہ نور ہے جو کہ 18ویں پارے کے اندر موجود ہے اور اس کی 64 آیتیں ہیں۔ گویا کہ 174 آیتیں سورہ نساء کی اور 64 آیتیں سورہ نور کی، یہ انسان کی اہم زندگی کا جو موڑ ہے شادی، اس کو گزارنے کا اللہ رب العالمین کی طرف سے نصاب اور سلیبس ہے۔ آپ بھائی تمام میرے اس پیغام اور میسج کے بعد ان 2 صورتوں کو پڑھیں۔ اللہ رب العالمین کی ذات انشاءاللہ العزیز آپ کے اس شادی والے عمل کو بابرکت بھی فرمائیں گے اور آپ کا گھر انشاءاللہ العزیز محبت کا گہوارہ بن جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی زندگی کے ایک ایک پہلو کو، ہر گوشے کو قرآن و سنت کے مطابق بنانے کی، اپنانے کی اور اس کو استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔